میں آج اس مقدس ایوان کے سامنے اپنے صوبے کے کچھ سیاسی داستان بیان کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ایوان میں موجود ہمارے وزراء اور خاص کر میں جناب وزیر اعظم صاحب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی توجہ بلوچستان کے حالات کی طرف ضرور جائے گا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ کئی ادوار سے بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ انتہائی گمبھیر اور تشویشناک ہے۔ آئے دن بلوچستان سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے برے نیوز آتے رہتے ہیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں صرف ایک بات کا فارمولہ موجود ہے کہ جی خون کی دھلائی یا خون کی صفائی خون سے کی جاتی ہے۔ یہ ہماری بہت ہی ایک نگیٹیو امپیکٹ ہے اور بہت ہی نگیٹیو رجحان ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حکومت وقت سے، حکومت بلوچستان سے کہ بلوچستان میں مسائل کا حل آپریشن نہیں ہے۔ بارہا وہاں کی سیاسی جماعتوں نے، وہاں کے قومی رہنماؤں نے حکومت وقت کو بتایا ہے کہ جی مذاکرات کو اولویت دی جائے اور اس پہ تمام تر اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو کوئی سیریس یا بلوچستان کے عوام کی نمائندگی اس ایوان میں اس طرح کمزور ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتے۔ جناب اسپیکر، میں بلوچستان کے کس پہلو پہ بات کروں؟ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر، وہاں پہ کیسکو کے جو مظالم ہیں وہ لا اینڈ آرڈر سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ جو چیک پوسٹوں پہ عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے، آج خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مستونگ لکپاس ٹنل پہ ایک چیک پوسٹ ہے اور ایک چیک پوسٹ اتل پہ ہے۔ یہ لوگوں کو 6 گھنٹہ کھڑا کر کے ذلیل کرتے اور اپنے بتہ وصول کرتے ہیں۔ جناب والا، یہ میں پنجاب گھماؤں، میں کے پی گھماؤں، یہاں کہیں آپ کو ایسی چیک پوسٹ نظر نہیں آئے گی جو لوگوں کو گھنٹوں تک کھڑا کر کے ذلیل کیا جائے۔ لیکن بلوچستان میں ایسے آپ کو سینکڑوں چیک پوسٹیں ملیں گی جو بلوچستان کے مظلوم عوام سے ان کے جیب کے پیسے جو اپنے بچوں کے لیے کمائی کر کے لے جاتے ہیں ان کو نکال کر یہ پھر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج جو صورتحال اسلام آباد کے لوگ پیش کر رہے ہیں، آئے دن انٹرنیٹ کی بندش، آئے دن معاملات روڈ بلاک وغیرہ، لیکن میں کہتا ہوں ہم کئی سالوں سے انٹرنیٹ کی بندش پیش کر رہے ہیں اور ہم پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ 12 میں نے پارلیمانی کمیٹی میں اس بات پہ احتجاج کیا ہے، 12 میں منسٹری سے ملا ہوں، 12 میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی نقطہ ان کے سامنے آتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ بھائی، یہ آپ کی فیلئر ہے۔ 3 سال سے ایک جگہ میں انٹرنیٹ بند ہے اور آپ اس کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی ہماری فیلئر ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس ملک کا اور اس ریاست کا شہری سمجھ کر جو حق آپ اسلام آباد، لاہور اور دوسرے علاقوں کو دے رہے ہیں، ہمیں بھی وہ سہولت دی جائے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نسلیں یہی ان کے سامنے آ جائے کہ جی ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک بات اور ایک مسائل کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت جو معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو روزگار سے روکا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں سے میں کہتا ہوں اس وقت مکران کی بارڈر جو ایران سے منسلک ہے، وہاں پہ 25-26 لاکھ لوگ ایرانی بارڈر سے کاروبار کرتے ہیں۔ اس کو آئے دن ہمارے فورسز، آئے دن ہمارے ڈپٹی کمشنر وغیرہ ان کو، میں سر ایک بات کھولیں، پلین صاحب کا مائک کھولیں سر، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ بکے ہوئے ہیں، 14 کروڑ روپے لوگ دے کر ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں۔ اس طرح ڈی پی او بھی اسی حوالے سے لگتے ہیں۔ پھر آپ سرفراز صاحب کو پکڑتے کہ جی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرے۔ بھائی سرفراز صاحب کو تھوڑا تو اختیار دے دو
کہ وہ اپنے ڈپٹی کمشنر اپنے مینڈیٹ پہ رکھ سکے اور سارے شکریہ. اختیار اسلام آباد میں اور رونا دھونا ہم ادھر کریں. جی میں آپ سے سر ریکویسٹ کرتا ہوں, اس ایوان سے ریکویسٹ شکریہ. کرتا ہوں کہ ہمارے معاملات پر توجہ دی جائے. شکریہ.